بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نماز کی شرطیں، نماز میں کیا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور کیا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی بن طلق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر جائے، وضو کر کے پھر نماز پڑھے۔ جتنی نماز پڑھا ہے وہ گیا، اب یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھا ہے تو 2 رکعت کا حساب کرے گا، نہیں، اب جب دوبارہ شروع کرے گا وہیں سے اس کا حساب۔ اگرچہ کہ بعض حدیث میں ایسا آیا کہ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، کتنی نماز ہو گئی تھی وہاں سے حساب کر کے باقی پڑھ لے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث تو یہ ہے کہ صاحب اگر وضو ٹوٹ گیا نماز کی حالت میں تو آدمی کو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر جائے، وضو کر کے آئے، پھر نماز شروع کرے۔ 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھے، ہوا خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، اب جا کے وضو کر کے آئے تو 1 رکعت ملی تو 3 رکعت اور پڑھنا چاہیے، ایسے حدیث کے اندر ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ بچی نماز پڑھے تو سر پر کپڑا ڈالنا چاہیے، بغیر اوڑھنے کے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سر کا ڈھانکنا عورت کے لیے ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح کوئی بھی اجنبی آدمی کہیں بھی جاتی ہے مارکیٹ میں کدھر ادھر، کپڑا پورا ڈھانک کر جائے گی، سر ڈھانک کر جائے گی، یہاں تک کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھے گی لیکن سر تو چھپائے گی، تو معلوم یہ ہوا کہ سر کو چھپانا ضروری ہے۔ اللہ اس بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بغیر اوڑھنے کے، بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الثوب واسعا فالتحف به یعنی فی الصلاة، ولمسلم فخالف بین طرفیہ واذا كان ضيقا فاتصل به۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کپڑا بڑا ہے تو ادھر کا کپڑا ادھر، ادھر کا کپڑا ادھر ڈال کے نماز پڑھو۔ یہ مرد کے لیے کہا جا رہا ہے، عورت کے لیے نہیں۔ ایک ہی کپڑا ہے، پیجامہ نہیں، لنگی نہیں، چڈی نہیں، کچھ بھی نہیں، بنین نہیں، کچھ نہیں، ایک بڑا کپڑا ہے، ادھر ڈالیں گے ادھر ڈالیں گے، بس اسی میں نماز پڑھیں گے۔ البتہ ہاتھ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کریں گے۔ ایک ہی کپڑا ہے، چھوٹا کپڑا ہے، خالی نیچے کے حصے میں لنگی بن لیں گے، پورا کھلا نہیں ہے نا دوسرا کپڑا، نماز معاف نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بڑا کپڑا ہے تو پورے گردن سے لے کے نیچے تک یہ باندھ لو، چھوٹا کپڑا ہے تو کمر میں باندھ لو، نیچے ہو گیا، گھٹنے تک رہے، گھٹنے کے نیچے رہے یا اوپر رہے، اتنا ہی کپڑا ہے اس کے پاس۔ اب تو اللہ کی مہربانی سے ویسی حالت نہیں ہے نا، اس زمانے میں ویسی حالت تھی کہ صاحب کپڑے کی بڑی تکلیف، بہت تکلیف، اس لیے اس کے اندر کہا گیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص منڈے کھلے رکھ کر نماز نہ پڑھے، کندھے کھلے رکھ کر نماز نہیں پڑھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کے پاس کپڑا ہے تو منڈے کندھے ڈھانپ کر نماز پڑھے گا۔ اب ایک بنین آتی ہے جس کو منڈا کٹ بنین کہتے ہیں، وہ صرف ایک پٹی رہتی ہے، اس لیے وہ بھی نہیں، فل بنین اگر ہے تو ہاں پڑھ سکتے، پورے آستین کی بنین ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے، لیکن صرف پٹی والی جو بنین آتی ہے نا وہ پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب خیال کرنا۔ حج کو جاتے نا، حج کو گئے تو یہ کندھا چھپا لیتے، یہ کندھا کھلا رہتا، پہلے عمرے کو جاتے نا، نیچے سے چادر لا کے یہ کھلا رہتا، اسی حالت میں طواف کرنا۔
پہلے مرتبے جاتے ہیں نا ان کے لیے یہ حکم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طواف ہو گیا سب ہو گیا وہ ہمیشہ کھلا رہتا، صبح کو عمرہ کرے شام تک کھلا رہتا، غلط بات۔ خالی طواف میں وہ بند کھلا رکھنا، طواف ختم ہوتے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے نا طواف کی، وہ کپڑا ڈال لینا اوپر۔ بہت حاجی غلطی کرتے، اس لیے کہ حج کو جانے والے حج کے احکام جانتے نہیں، تو صحیح سے ایک سفر کر کے آ جاتے کہ اللہ گناہ معاف کرے گا، ان کا حج ہوتا ہی نہیں، نماز ہوتی نہیں، فرض نماز بھی نفل نماز بھی اسے کندھا کھلا رکھ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، یہ سب احکام۔ ام سلمۃ رضی اللہ عنہا سالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار قال اذا كان الدرع صادقا یغطی ظہور قدمیها۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ایک عورت کی لمبی قمیص ہے، آج کل کے زمانے میں میکسی سمجھیے نا وہ ہے، تو نماز پڑھ سکتی کیا؟ وہ اندر کچھ بھی نہیں، پاجامہ نہیں لنگا نہیں کچھ نہیں، اور اوڑھنی ہے اور لمبی قمیص ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں پڑھ سکتی ہے، اتنی لمبی قمیص رہنا کہ پیر بھی چھپ جانا، پیر کا اوپر کا حصہ چھپ جانا۔ اس حدیث کو بہت سارے ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ پاؤں کھلا رہ سکتا، پاؤں بولے تو نیچے کا حصہ صرف قدم وہ کھلا رہ سکتا، وہ بھی چھپانا کیا؟ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا اتنی لمبی قمیص رہنا، اتنی بڑی میکسی رہنا، لیکن دوسرے ائمہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اگر قدم نہیں چھپتا ہے نیچے تک کپڑا عورت کا تو پرواہ نہیں، لیکن دوپٹہ اوڑھنی رہنا چاہیے، لمبی قمیص کچھ بھی نہیں ہے، جسے چولی بولتے کیا کیا بولتے ہیں وہ سب کچھ بھی نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ عن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ نور المتی۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، رات اندھیری، قبلہ سمجھ میں نہیں آتا کدھر پڑھنا، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اللہ کے رسول ساتھ ہیں تو کہیں آگے ہیں کہیں پیچھے ایسے رہتے ہیں نا، اب کیا کریں؟ ہر آدمی سوچے، وہ 10 آدمی 20 آدمی وہاں کی جماعت یہاں کی جماعت، ادھر رہے گا جی قبلہ، ادھر رہے گا، سوچے سوچے سمجھ میں آیا قبلہ ادھر ہی رہے گا، پڑھ لیے۔ صبح جب اجالا ہوا، روشنی ہوئی، سورج نکلی، تو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھے، الٹا پڑھے، ہمارا قبلہ ادھر ہے ادھر پڑھے سمجھو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر پڑھا نماز نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سفر کی حالت میں اگر قبلہ معلوم نہیں ہوا تو سوچنا چاہیے کدھر ہو سکتا ہے، سوچ کر نماز پڑھے۔ بعد میں معلوم ہوا سورج نکلنے کے بعد بھی ہمارا قبلہ تو غلط ہو گیا، نماز ہو جاتی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی مغرب بھی، تو سفر کی حالت میں کیسے بھی ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا بس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، اب بس میں تو سب نماز پڑھنے کا ٹائم آ گیا تو نماز پڑھنا ہے، ہم سمجھ لیں کہ ہم لوگ نکلے 12 بجے نکلے سفر پر، اب ہم کو 5 بجے تک ظہر بھی اثر پڑھ لینا، سفر میں ہے نا اس واسطے دونوں ملا کر پڑھنا۔ اب بس جو ہے قبلے کی طرف جاتی نہیں، الٹا ہی جاتی ہے، اب ہم تو الٹا بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے نا، تو اسی بیٹھے بیٹھے 2 رکعت ظہر پڑھ لیے، پھر اس کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعت عصر پڑھ لیے، قبلہ کی طرف نہیں ہے، جائز سفر کی حالت میں۔ تو قبلہ اگر چھوٹ گیا غلطی سے، ہمارے اختیار میں ہے سواری، تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس میں ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن قبلہ تلاش کرنا، کچھ بھی سوچ کے کھڑے ہو گئے تو نہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ قبلہ نما ہے، ملتا ہے، کمپس ملتا ہے، رکھ کر دیکھ لیا قبلہ کدھر ہے، آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے، اب وہ مشکل نہیں رہی۔ یہاں نماز پڑھے، اللہ کے رسول نہیں بولے پھر پڑھو کہ نماز قبلہ غلط ہو گیا، لیکن قبلہ شرط ہے،
معلوم ہے ہم کو قبلہ ادھر ہے، ادھر پڑھے ادھر پڑھے ادھر پڑھے جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ سفر کی حالت میں معلوم نہیں ہے تو اس کا خیال کر سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے۔ مشرق یہ، مغرب یہ، بیچ میں قبلہ ادھر نہیں تو ادھر۔ وہ مدینے والوں کا واسطے، ہمارے واسطے نہیں۔ ہمارے واسطے شمال جنوب کے بیچ میں قبلہ ہے، مدینہ کا قبلہ دوسرا، ہم سب ویسٹ کی طرف، ادھر قبلہ ہمارا۔ اب امریکہ میں ادھر ادھر ویسٹ میں رہتے نا، ان کا قبلہ ادھر پڑتا، کعبہ ان کو ادھر پڑتا، ہم لوگ کعبہ ادھر پڑتا۔ آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں نا۔ مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، یہ مدینے والوں کے واسطے۔ ہمارے واسطے جو کہ مکے سے مشرق میں رہتے ہیں، ایسٹ میں رہتے ہیں، ان کے واسطے شمال اور جنوب کے بیچ میں قبلہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صاحب قبلے میں ذرا گنجائش ہے، بالکل سیدھا قبلہ رہنا ضروری نہیں، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا تو نماز ہو جاتی، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جب بھی وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، وہ قبلہ معلوم کرنے کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے مطابق اسی لیے بعض مسجد کو دیکھ کر ذرا کراس بناتے ہیں ادھر ادھر، ان کا خیال ہے کہ ایک دم سیدھا کعبے کی طرف رہنا، ان کا خیال ویسا ہے، جائز اچھا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اکیلے پڑھنے کی صورت میں وہ کوئی ضروری نہیں کہ سب بالکل ٹھیک قبلہ ہے، تو کیسے معلوم کرے گا ٹھیک قبلہ ہے کیا؟ مشکل نا۔ ہاں مسجد بناتے وقت اس کا خیال رکھو، ذرا سا ادھر ہے ذرا سا ادھر ہے، بنا لو، کوئی بات نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اکیلے نماز پڑھے ایک دم سیدھا رہنا، ذرا بھی ٹیڑھا ہو گیا نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ مسجد بنانے وقت اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سواری پر آپ نفل نماز پڑھتے تھے، جدھر گئی سواری فکر نہیں، اونٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے، گھوڑے پر بیٹھ کر، گدھے پر بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اب وہ کدھر بھی جائے نفل نماز جائز ہے۔ فرض میں ایسا نہیں، فرض میں اتر کر نماز پڑھتے۔ ہمارے کنٹرول میں اگر سواری ہو، کار ہے مثلا، ٹو ویلر ہے، اتر کر فرض نماز پڑھنا۔ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، کیسے جاتا ہے ویسے نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول نفل نماز اپنے کنٹرول میں جو سواری ہے اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ فرض کریں 4-5 آدمی کار سے سفر کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، قبلہ تو ادھر ہے، سوچے ڈرائیور تو کار چلانا ہے نا، باقی 4 آدمی سوچے کیوں بھائی بیکار کیا کریں، چلو نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے کار میں بیٹھ کے ہی۔ رکوع میں ذرا کم جھکنا، سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا، اتنا ہی جائز ہے۔ سواری پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے کنٹرول میں ہو تو بھی۔ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، کار ہمارے کنٹرول میں ہے، روک کر اتر کر قبلے کی طرف نماز پڑھنا چاہیے، دونوں میں فرق ہو گیا۔ البتہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب اگر تھوڑا ادھر ادھر ہو تو قبلے کی طرف شروع کرتے اللہ اکبر، ایسا شروع کرتے وقت ہو سکا تو اللہ، ادھر قبلہ ہے سمجھے نا، اللہ بس اتنا کر سکتے اگر ممکن ہے تو، ورنہ ضروری نہیں۔ الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری زمین میرے واسطے مسجد ہے، قبرستان میں بھی، نہانے کی جگہ لیٹرین میں بھی نماز نہیں پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے، یہ نہیں کہ سب مسجد ہی میں نماز پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔
سفر کی حالت میں مسجد میں کہاں تلاش کرتے رہیں گے کہاں مسجد ہے، اور صاحب 200 کلومیٹر کے بعد مسجد ہے بولے تو کیا کرے گا وہ؟ لیکن دوسرے مذہب میں سب ویسا نہیں ہے، انہوں عبادت کرنا بولے تو یا تو ان کے بت رہنا سامنے، نہیں تو ان کے چرچ رہنا، یہودیوں کو بھی ان کا چرچ رہنا، دوسری جگہ سب انہوں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے واسطے ایک رعایت رکھی، گھر میں نماز پڑھو، دکان میں نماز پڑھو، کہیں بھی جا رہے کھلے میدان میں ستھرا رکھ کر نماز پڑھو، جائز ہے، پوری جگہ نماز پڑھنا جائز۔ البتہ بعض جگہوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، قبرستان میں جائز نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے قبرستان میں اگر مسجد بنا دیے تو جائز نہیں نماز پڑھنا، مسجد کو بالکل الگ کر دیے، اس کا کمپاؤنڈ الگ، تو قبلے کی طرف خبر نہیں ہے، تو کچھ علماء نے کہا کہ کمپاؤنڈ کر دیے، قبلے کی طرف خبر نہیں تو پڑھ سکتے، اور اگر قبلے کی طرف خبریں ہیں تو نہیں پڑھ سکتے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے اتنا ہی، باقی فرض نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح نہانے کی جگہ بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، میل کچیل گندگی پیشاب سب کرتے ہیں نا اس زمانے ویسے تھا عام، اس لیے وہاں بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور کہاں کہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس کے متعلق دوسری حدیث آتی ہے، 7 جگہوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ گھوڑ کچرا ڈالتے نا، گھوڑ گھوڑ بولتے نا، کچرا نا، سب لا کے گندگی غلاظت سب ڈالتے نا، تو اسی جگہ نماز نہیں پڑھنا۔ یہ دوسری جانور کاٹتے نا، گائے بکری وہ سب، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنا، خون کی جگہ بہایا ہوا خون، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنا۔ 2 تیسری بھی قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا، وہ تو آ گیا۔ چوتھی بیچ راستے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، نماز نہیں پڑھنا۔ اب جیسے روڈ ہے بھائی، ایک آدمی کھڑ گیا نماز کے لیے، لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ نہیں، جائز نہیں، مین راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ایسے موقع پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ہم ان کو دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے جو سفر کرتے ہیں نا، نماز کا ٹائم ہوا تو لیٹرین کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہوں، وہ جو راستہ ہے پیچھے 2-3 آدمی کھڑ جاتے ہیں، وہاں جگہ رہتی ہے، تینوں جا کر لیٹرین کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب آنے والے سامنے دبالک پیچھے دبالک انتظار کرتے رہتے ہیں، کب ختم کرتے ہیں نماز، جائز نہیں نماز، آپ سمجھتے نہیں وہ لوگ۔ اسی طرح دروازہ ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اچانک ٹرین اسٹیشن پر رکی، لوگ سب دروازہ کھول کے چڑھیں گے نا، اس لیے ویسی جگہ میں سب نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کہیں بھی بیچ راستے میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ والحمام، نہانے کی جگہ بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ اس سے پہلے کے حدیث میں بھی آ گیا۔ تو معاطن الابل، اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اونٹوں کو باندھتے نا، وہاں اگر نماز پڑھے، اگر اونٹ ہے اس سے آیا غصہ تو ہماری کھوپڑی نکال لیں، ایسا کرتے اونٹ، اس لیے اونٹ کو بولتے ہیں بہت ہی زیادہ بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا جانور، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں پڑھنا۔ بکری باندھتے نا پڑھ سکتے، وہاں گائے کا ذکر حدیث میں آیا نہیں، بکری باندھنے کی جگہ گوبر پیشاب ویشاب بکری کا رہتا نہیں، پر وہ نہیں پڑھ سکتے، اس کا پر کہتے بچھا کر پڑھنا، کیا نہیں بچھانا تو بچھاؤ، نہیں بچھائے تو ہی پرواہ نہیں۔ مینگنی سب ہے نا بکری کی، جھاڑ لو، جھاڑ کے پڑھو، پیشاب پرواہ نہیں پڑھو، یہ سب کب ہو؟ مجبوری کی حالت میں۔ اب ایسا تو نہیں نہ ہے، ہر جگہ ماشاءاللہ جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں کوئی پڑھنا ضروری نہیں۔ جانور کاٹنا، جانور باندھنے کی جگہ، تو اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں پڑھنا، یہ فرمایا۔ اور اسی طرح 7ویں جگہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا، کعبے کے اندر نماز پڑھ سکتے، کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ
جو کعبہ ہے وہاں مسجد اتنی بڑی ہے، کدھر بھی نماز پڑھے تو ایک دیوار سامنے رہتی کعبے کی، 4 دیوار نا، ایک دیوار۔ اب انہوں پر چڑھ گیا تو کون سی دیوار ہے کعبے کی؟ کوئی دیوار نہیں نا۔ ہاں دور ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کعبہ بہت پیچھے ہے، ہاں پڑھ سکتے، لیکن کعبے کے اوپر چڑھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ اس میں 2 باتیں تو بالکل سب کے پاس صحیح ہیں، یہ قبرستان بھی حمام، باقی سب چیزوں میں علماء کا اختلاف ہے، پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، علماء کا اختلاف ہے باقی میں۔ اسی لیے اس حدیث کو بعض ائمہ نے ضعیف، کمزور قرار دیا ہے۔ وعن ابی مرثد الغنوی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو، قبروں کے اوپر مت بیٹھو۔ ابھی میں بولا نا، کہیں بھی مسجد بنائے ہیں سامنے قبر ہے نہیں پڑھنا، پیچھے قبریں ہیں مسجد بنی ہوئی ہے پڑھ سکتے۔ عام طور پر ایسا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں قبرستان کے ساتھ مسجد بھی بنا دیتے، کوئی دفن کرنے جنازے کی نماز پڑھنے آسان ہو جاتا نا، اس واسطے۔ اگر الگ الگ زمین ہے، سامنے مسجد بنائے ہیں، قبرستان کے پاس ایک دیوار اٹھا دیے، مسجد کی دیوار الگ ہے، قبرستان کی دیوار الگ ہے، پڑھ سکتے ہے نا۔ تو قبرستان کی زمین میں اگر مسجد بنا دیے تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں، چلنا بھی نہیں، بیٹھنا بھی نہیں قبروں کے اوپر، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى او قدرا فلينصب وليصلي فيهما۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں یہودی ہے نا، چپل جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم چپل جوتا پہن کر نماز پڑھو۔ ہمیشہ صحابہ بھی اللہ کے رسول بھی چپل جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے لیے چپل جوتا نکالتے نہیں، وضو کرنے کے واسطے نکالتے، لیکن گھر سے چل کر آتے مسجد کو، اسی چپل اسی جوتے میں نماز پڑھتے تھے۔ البتہ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں مسجد میں آنے سے پہلے ذرا پلٹا کے دیکھ لو پیچھے کچھ لگا ہے کیا، کوئی گندگی لگے تو پوچھ لو 3 مرتبہ زمین، کچھ بھی نہیں تو ویسی نماز پڑھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ مسجد کی ایسی بلڈنگ نہیں، خالی زمین تھی، پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول نماز کو کھڑے ہوئے فوراً نماز چھوڑ دی، چپل جوتے نکال کر پھینک دی، جوتا پھینک دی، صحابہ بھی سب نکال کر پھینک دیے۔ نماز پڑھا کہ اللہ کے رسول دیکھے تھے ادھر بھی جوتے ادھر بھی جوتے، کیا بات ہے بھائی، آپ نکال دیے نا نماز کی حالت میں۔ اللہ کے رسول فرمائے جبریل علیہ السلام آ کر بتائے میرے پاؤں میں یہ جوتے میں غلیظ لگا ہے، اس واسطے میں نکال دیا۔ صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم اللہ کے رسول، اچھا اب آئندہ یاد رکھو، مسجد کو آئے تو جوتے دیکھ لو، کیا بھی اگر لگا ہے پوچھ لو، کیا بھی لگا ہے گندگی غلاظت ویسی چیز لگی ہے تو پوچھ۔ صحابہ کا دین ایسا سادہ دین تھا، اللہ اور اللہ کے رسول جو بھی بول دیے بس اس پر عمل کرتے تھے۔ کیسا بھی چپل بھی جوتا بھی پہن کر نماز پڑھنا، کچھ کپڑے ذرا میلے ہو جائیں گے نا فلاں، کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس، جو اللہ کے رسول بول دیا قصہ ختم، فتویٰ آخری، اس کے بعد اور سب دیکھنے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جیسا کہ میں بولا ایسی مسجدیں نہیں تھیں، زمین کی مسجدیں تھیں، اسی میں سب نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو سفر میں جانا پڑے، کہیں نماز پڑھنا پڑے، اپنے کار ہے کچھ بھی ہے، چپل یا جوتا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، وہ بھی ایک سنت، چپل جوتا پہن کر نماز پڑھنا وہ بھی ایک سنت۔ لیکن یہاں مسجد میں چپل جوتا پہن کر آ کر نماز پڑھیں تو ذرا مشکل کی بات ہے، جائز نہیں ہے۔ میں شاید ایک آدمی کا قصہ بھی سنایا، مدینے میں ایک آدمی پڑھتا تھا، کچھ بھی کر لو ہم کو اس کی پرواہ نہیں، چپل پہن کے آتا تھا، اتنی موٹی موٹی قالین، وہ آ کر نماز پڑھتا تھا ہوائی چپل پہن کے۔
وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کیا جائز ہے، اس کے اندر بات بالکل نہیں کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ قرآن پڑھے، یہی سب ہے۔ نماز میں آ کر کوئی ضروری بات ایک آدمی کرتا ہے، نہیں بات کر سکتے ہم لوگ۔ ایک آدمی چھینکا نماز میں، چھینک کر الحمدللہ بولا، یرحمک اللہ، نہیں بول سکتے۔ نماز کی حالت میں بات ذرا بھی نہیں کرنا، البتہ اشارہ کر سکتے، ہاں جا نہیں، ایسا اشارہ کر سکتے، بات نہیں کرنا۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خاموش کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے کہہ دیا بات نہیں کر سکتے، بھول کر بات کر لیے، ہاں وہ نماز ہو جاتی۔ کوئی آدمی چھینکا تو آہستہ دل میں بول لینا، آہستہ بول لینا الحمدللہ، زور سے نہیں بولنا۔ اب ایک آدمی زور سے بول دیا الحمدللہ، اب انہوں خیال میں نماز میں ہوں، انہوں کیا کہ یرحمک اللہ بول دی، بھول کر، نماز ہو جاتی۔ ان صحابی کا قصہ بھی ویسی، چھینک آئی الحمدللہ بولے، ایک دوسرا آدمی یرحمک اللہ بولے، صحابہ سب بولے نماز ختم ہونے دو، بتاتے ہیں نماز ختم ہونے دو، ایسے اشارہ کرے تو کیا بھائی میں اسے سب بولتے ہیں نا۔ نماز ختم ہو کے بعد بولے اللہ کے رسول نماز میں بات کرے، جواب دیے آؤ جی۔ دیکھو نماز میں بات نہیں کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا ہے، تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم، نرمی سے اللہ کے پیارے رسول ان کو سمجھائے۔ تو بات بالکل نہیں کرنا نماز میں، نفل نماز ہو تو بھی، فرض نماز ہو تو بھی، بھول کر بات کر لیے تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے، وہ معاف ہے۔ زید بن ارقم قال انا كنا نتكلم في الصلاة، زید بن ارقم کہتے ہیں شروع میں ہم لوگ نماز میں بات کرتے تھے، ہے نا، بات کر لیتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کا حکم نازل ہوا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کی پابندی کرو، خاموشی سے کھڑے رہو، بات نہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول، اب اس کے بعد بات نہیں کرنا بھی کون نہیں، پہلے بات کرتے تھے، کوئی آ کر پوچھتے کتنے رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی جی، نماز کے بعد کہاں جاتے، فلاں جگہ جاتے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سب تھا۔ اب اس کے بعد کچھ بھی جائز نہیں۔ اب مسجد میں کوئی آدمی السلام علیکم، آپ نماز میں وعلیکم السلام نہیں بولنا، جیسا کہ بھول کر بول دیے تو معاف ہے، یاد ہے نماز میں ہو وعلیکم السلام نہیں بولنا، اس کا خیال کرنا۔ تو نماز میں کسی بھی طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ البتہ کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ صاحب کسی بڑے خطرے سے بچانے کے لیے نماز میں بات کر لیے تو نماز ہو جاتی، ہمیں نماز میں معلوم ہے۔ اب اس کی مثال دیتے، مثال جیسے ایک اندھا نابینا چل کر آ رہا ہے، سامنے باوڑی، اگر یہ نہیں بولے باوڑی ہے گر کے مر جائے گا نا، جان بچانے کے لیے بولے حافظ صاحب باوڑی ہے آؤ نہ کہو، نماز پڑھ لو کچھ، کہا کہ کسی بڑی اس طرح کی مصلحت کی چیز ہو، کوئی بات کر لیا تو نماز ویسے ہی پڑھ سکتا ہو، حالانکہ بات کر لیا نا، ان کو بولا آؤ نہیں، سانپ ہے، ایک آدمی خیال کے سانپ جی سانپ جی، ایسا کچھ بھی ایک چیز کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کا گھر بچانے کے لیے، آگ لگ رہی ہے، آگ لگنے والی ہے، ایسا کچھ بھی ہو تو کام جائز ہے، نماز میں ہوتے ہوئے بھی، باقی سب کچھ بھی جائز نہیں، دوسری باتیں سب، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس حدیث کے اندر یہ بتایا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سبحان اللہ کہنا مردوں کے واسطے، تالی بجانا عورتوں کے واسطے۔ اب کوئی بھی آدمی ہو، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں کبھی بھول ہو جاتی نا، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا، عشاء میں، ظہر میں، مغرب میں، عصر میں۔ اب امام صاحب اٹھنے جاتے، ہم جو مرد ہوں گے سبحان اللہ بولیں، امام صاحب بیٹھ جائیں گے، وہ غلطی ہوگی بھائی، فوراً بڑھ کے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فرض کرو بھائی بہن میاں بیوی پیچھے پیچھے نماز پڑھتے، آگے پیچھے۔ اب وہ امام صاحب مرد شوہر بیگم پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان کے شوہر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ لانا، بیٹھنے کے بجائے اٹھنے جاتے، اس کو بولتے تالی مارنا۔ ایسے نہیں، حدیث میں آیا ایسے، ہاں سمجھ جانا ہو۔ اب دیکھو عورت کی آواز ایسے ہے، سبحان اللہ نہیں بول سکتی وہ، مرد ہے تب بھی نہیں، شوہر ہے تب بھی نہیں، امام کی نماز نہیں۔ اب ایسا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں میں مدرسے والے لڑکیوں کے پروگرام رکھتے ہیں، انہیں نظم پڑھتی، قرات پڑھتی، تقریر کرتی، کیا یہ بہت ہی غلط بات ہے، ہرگز جائز نہیں۔ اگر کسی بستی میں ایک عورت کے سوا کوئی نہیں ہے عالمہ تو انہیں درس دے سکتی، انہیں جو ہے مسئلہ بیان کر سکتی، پڑھا سکتی، لیکن نظم پڑھنا اور اس کا قرات پڑھنا، تقریر کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھائی اس کو برا نہیں سمجھتے، کتنے اہل حدیث مدرسوں میں دیکھا میں سب عورتیں تقریر کرتی ہیں، لڑکیاں، عورتیں نہیں، لڑکیاں تقریر کرتی ہیں، نظم پڑھتی ہیں، کیسے جائز ہے؟ سبحان اللہ بولنا جائز نہیں، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ اب انہیں نظم پڑھی تو انہیں کیا سوچتا رہے گا، نہیں اس کی آواز اتنی اچھی ہے، نہیں کتنی خوبصورت رہیں گی، کیا رہے گی، کیا مصیبت ہے یہ۔ ہرگز نہیں جانا چاہیے عورتوں کے جلسے ولسے میں، نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب یہ بات حدیث میں نہیں ہے، اب امام صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، ان کی پیچھے ان کی بیوی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، یا مسجد میں بہت ساری عورتیں ہیں۔ اب امام صاحب غلط پڑھتے ہیں، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اب پڑھنا نا والضحیٰ ما ودعک ربک، یہ قائد چھوڑ ڈالے۔ اب عورت بول سکتی کیا؟ ہاں یہ حدیث میں آیا نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں بول سکتے، لقمہ نہیں دے سکتے، مرد لقمہ دے سکتے لیکن عورت لقمہ بھی نہیں دے گی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی، بات کی آیتوں میں غلطی کرے تو بھی نماز ہو جاتی۔ بعض آیت ایسی ہیں اسے غلطی کرے تو بہت بڑی مصیبت، نماز بعض لوگ بولتے ہیں اور ایک بار پڑھنا، جیسے قرآن مجید کے اندر آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ڈرتے، حقیقت میں ڈرنے والے اللہ سے کون علماء ہیں۔ اب یہ جائز پڑھ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سے اللہ بہت ڈرتا۔ یہ لوگ کیا بحث کر کو مجھے ہارا ڈالیں گے، کیا کریں گے، الٹا مانا ہو گیا نا، کہا اسی صورت میں نماز دہرانا اور ایک بار پڑھنا۔ اسی طرح کوئی آدمی پڑھا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ نعوذ باللہ، جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم کو جائے گا۔ ارے کیسا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ابھی ادھر کا ادھر لکھا ملا دیا، جس کی بھی نیکیاں قیامت میں زیادہ رہیں گی ان سب کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ارے
مانا اتنا خراب ہو گیا نا جی. تو یہ لوگ علماء نے کہا ایسی غلطی کرتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. ایسے کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. والمطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدري عزيز كعزيز المرجل من البكاء. حضرت مطرف بن عبداللہ الشخیر صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا. آپ پڑھتے وقت رونا آتا تھا نا، تو اس وقت آواز ایسی نکلتی جیسے ہانڈی چولہے میں رکھے تو کھول جاتی نا، کھت کھت کھت. ویسا اللہ کے رسول قرآن پڑھتے وقت نماز میں رونا آ جاتا تھا، اسے سنبھالتے تھے اللہ کے رسول. جائز ہے رونا نماز کی حالت میں، جائز ہے، لیکن روتا ہی رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں کہیں رو نہ آ گیا ٹھیک ہے، رو لیا ایسا تھا نا، اس کو بولتے کھت کھت، جیسے سنبھالتے نا روتے وقت، اس کو ویسے ہو جاتا تھا. اللہ کے رسول کو ایسے ہوا، اللہ کے رسول روتے تھے نماز میں، جائز ہے. لیکن ہمیشہ روتے ہی رہنا، کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ نہیں رہنا، ایسا نہیں رہنا. ایسے رہتے امام صاحب کو بدلنا پڑے گا. وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے واسطے دو دروازے تھے، ایک سامنے کا ایک پیچھے کا دروازہ. بند دروازہ، حضرت علی آئے دروازہ مارے، اللہ کے رسول نماز میں ہیں. کیا کرتے اللہ کے رسول؟ ایسا کھنکارتے. ہاں سمجھ جاتے حضرت علی اللہ کے رسول نماز میں، نماز پڑھ کر کھولیں گے دروازہ. سامنے ہے دروازہ تو نماز کی حالت میں کھول سکتے ہیں، نفل نماز میں جا کر کھول بھی سکتے ہیں. ضرورت نہیں ہے تو ان کو بتانا نا نماز پڑھ رہے ہیں ایسا کر دیں. اب یہ بات میں نہیں آتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے نا بات کرنا جائز نہیں، تو اشارہ کرنا جائز ہے، کھنکارنا بھی جائز ہے. یہ نفل نماز میں اللہ کے رسول ایسا کیے ہیں، یہ بھی جائز ہے نماز میں، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت لبلال کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ وهو یصلی قال یقول هکذا وبسط کفہ. حضرت بلال سے پوچھے کہ ابھی ہم لوگ مسجد کو آئے تو السلام علیکم بولتے، تو اللہ کے رسول کیسا جواب دیتے؟ وعلیکم السلام تو نہیں بولنا نا، سلام کا جواب کیسا دیتے؟ حضرت بلال سے پوچھے. حضرت بلال ہمیشہ اللہ کے پیارے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے نا، انہیں سب نوٹ کرتے. تو اللہ کے رسول ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے نہیں، کوئی آتے مسجد میں السلام علیکم، اپنا ہاتھ ایسا کر کے کر لیں. نماز ختم ہو جانے کے بعد یاد رہا تو وعلیکم السلام، تو اشارے سے جواب دینا. نماز کی حالت میں وعلیکم السلام نہیں بولنا، بول کر بول دیے تو معاف ہے، یہ بول دیا پہلے ہی. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق علیہ. ولمسلم وهو یؤم الناس بالمسجد. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے مسجد کو آتے. آپ کی نواسی ہے نا امامہ، وہ آ جاتی، چھوٹی بچی 3-4 سال کی سمجھو، 3 سال کی سمجھو، 2 سال کی سمجھو. اب اللہ کے رسول کے پاس آ کر گھیر لیتی، پکڑ لیتی، اللہ کے رسول اٹھا لیتے، بچی کو اٹھا کر نماز پڑھتے. رکوع کو سجدے کو کہتے تو بچی کو رکھ کر پھر بھی نماز پڑھتے. پھر رکوع سجدے سے اٹھنے کے بعد بچی کو پھر اٹھا لیتے گود میں. جائز ہے نماز، فرض نماز کی حالت میں.
اگر آج کوئی امام صاحب کی بچی آ گئی مسجد کو، امام صاحب اٹھا کر پڑھے، فوراً میٹنگ نکالو جیسے، انہیں بیٹی کو گود میں رکھ نماز پڑھتا ہے، دل لگی کہ مذاق نکالو جی اسے، ایسا ہو جائے گا۔ اب دیکھو اللہ کے رسول اپنی پیاری نوازی کو رکھ کر گود میں نماز پڑھے۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بچے کو نیچے بیٹھا کر نماز پڑھے تو بچے رونا شروع کرتے، ان عورتوں کی اجازت ہے گود میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے، گود میں بچوں کو رکھ لے تو کیا بھی نہیں نا، سجدے کو رکوع کو جاتے نا تب ذرا بچے کو نیچے بیٹھاتے پھر اٹھا لیے، ورنہ روتا رہا ہے بچہ، سب کی نماز خراب، ان کی نماز بھی خراب، سب کو پریشانی، تو بچوں کو گود میں لے کے نماز پڑھ سکتے۔ اب ایک مسئلہ ہو رہا تھا یہاں، اب بچے چڈی پہنے رہیں گے، کچھ بھی پہنے رہیں گے نا، اب وہ چڈی پاک ہے نہیں پاک ہے، پیشاب کرے رہے تو کیسا، وہ معاف ہے سب، ان کے کپڑے میں ہمارے کپڑے میں نہیں، گلا پیشاب ہے تو پھر ہم کو نہیں اٹھانا چاہیے، کبھی پیشاب کیوں گے سوکھ گیا کچھ بھی ہم نہ معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں یہ نہیں بول سکتے ہو بچی کا کپڑا ناپاک تھا، انہیں اٹھا کر نماز پڑھے امام صاحب، ان کی نماز گئی، نہیں بول سکتے، گلا ہے پیشاب ہے نہیں، تب نہیں اٹھانا، اگر اٹھا لیے تو پھر نماز چھوڑ کے جا کے کپڑا دھو کے پھر آ کے نماز پڑھنا، ایسے اللہ کے رسول نے کہا۔ ونبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے بچھو جا رہا ہے، سانپ جا رہا ہے، مار سکتے ہیں اسے، نماز چھوڑ کر مار کر پھر نماز ویسے ہی پڑھ لینا، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو مکے میں ملا تو بھی، کعبے کے اندر رہتے بھی سانپ بچھو مارنے کا حکم ہے، اسی طرح وہ چیل ہے، کوا ہے، چوبا ہے، ان سب کو بھی حرم میں مارنے کی اجازت ہے، لیکن سانپ بچھو کو حرم میں مارنے کی اجازت ہے، نماز کی حالت میں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ باب سترۃ المصلی، ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سترے کا خیال کرنا چاہیے۔ سترے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز رہنا، ہمارے بہت سارے لوگ خیال کرتے نہیں، جہاں دیکھو کھڑے ہو جاتے ہیں، نفل سنت پڑھتے، نہیں پڑھنا، خیال کرنا، ہماری نماز بھی خراب نہیں ہونا، دوسرے آدمی کو بھی تکلیف نہیں ہونا، اس کا خیال کرنا۔ ونبی جہیم ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار ما بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم لکان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہو گیا تو ایک آدمی کھڑے رہے گا، 40 دن کے بعد انہیں سلام پھیرتے تب تک بھی کھڑا رہے گا، 40 دن کی، 40 مہینہ کی، 40 سال کی، اللہ کے رسول 40۔ اب ایک آدمی نماز شروع کرے، بولو 2 رکعت پڑھے، کتنے گھنٹے میں پڑھے؟ 40 گھنٹے میں پڑھے، اب کوئی بھی راستہ نہیں جانے کا، ان کے سامنے سے جانا، 40 گھنٹے انہوں کھڑے رہیں گے، نہیں تو بیٹھے رہیں گے، انہوں سلام پھیرے بعد جائیں گے، کوئی بھی پڑھتے نہیں ویسا، بتانے کا مقصد کیا، انتظار کریں گے، یہاں ویسا نہیں، ادھر دیکھو ادھر دیکھے بھگ نکل گئے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ عائشہ قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی قال مثل مخرۃ الرحل، یہ جو سامنے لکڑی رکھتے، سترہ رکھتے، آڑ رکھتے، کتنا بڑا رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی بارش تو یہ ہاتھ کے برابر، جیسے اونٹ میں بیٹھ کر پکڑتے نا ویسا، اتنی بڑی لکڑی رہی تو بس، اتنی رہی تو بھی بس پکڑنے کے لائق، مٹھی سے کوئی بات نہیں۔ تو سعودی عرب میں بہت ساری مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے سترے ایسے رکھیں، کتنا لکڑا، بیچ میں لکڑی، کوئی بھی نماز پڑھنا چاہتے رکھ کر نماز پڑھتے، اس کے سامنے سے جاؤ آؤ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، تو ویسے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا میں۔
اب یہاں بھی ہم نے دیکھا آمبور میں، وانمباڑی میں، مدراس میں بھی حنفی مسجدوں میں ویسا رکھیں، بیچ بیچ میں تختہ رکھیں، جا سکتا آسانی سے، اتنا وہ تختہ رکھے بیچ میں ایسا لمبا کچھ بھی پلیٹ کی طرح رکھ دی، جانے کی یہ بھی تکلیف نہیں، ہر صف میں، ہر 2-3 صف میں ویسا ستھرا رکھیں، بہت آسانی ہے اس میں جانے میں آنا، ویسا رکھنا چاہیے، وہ بہت اچھا ہے۔ عن صبرۃ بن معبد الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیستتر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے نماز پڑھے تو ستھرا رکھو جی، ستھرا رکھ کے نماز پڑھو، اگرچہ کہ وہ نیزہ ہو کچھ بھی ہو، گاڑ کر نماز پڑھو، اکیلے نماز پڑھتے۔ اب مسجد میں کنارے کوئی پڑھا یا سامنے آ کر پڑھنا، یہ تو ایک آدمی بیٹھا ہے اسے ستھرا بنا کر نماز پڑھ سکتے، اب انہیں دیکھو مجھے ستھرا بنے کیا نو جا نہیں سکتا بھائی، عید کی نماز ختم ہوئے بعد عید میں جانا، اب اسے جانا ضروری ہے، انہوں نماز پڑھتے مجھے ستھرا بنائے تمہیں بیٹھو میں جاتا ہوں، ان کو بیٹھا کر جا سکتے۔ ایسا خیال کرنا، لوگ کہاں دیکھو تو نماز کھڑے ہو جاتے ہیں نا، سامنے دیوار ہو، کھمبا ہو، ایسا کچھ بھی ہونا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے سامنے ستھرا نہیں رکھا، سامنے کچھ بھی نہیں، کھلی جگہ ہے، عورت گئی، کالا کتا گیا، گدھا گیا آڑے، نماز گئی، پھر نماز پڑھنا ہو، 4 رکعت پڑھ کے تشہد کو بیٹھا ہے، اچانک کیا عورت آ گئی سامنے، کہا نماز پڑھنا، دہرانا چھوڑ کے، گدھا دہرانا، کالا کتا دہرانا، ستھرا رکھ لیں، ستھرے کے بعد عورت جائے، عورتیں جائے، لڑکی جائے، گدھا جائے، کتا جائے، پرواہ نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے حدیث میں۔ اب یہ کہ صاحب عورت کا لفظ آیا تو عورتوں کو بڑی پریشانی ہے، کیا ہم لوگ گئے تو ہمیں کیا کتے کیا گدے کیا، کتے کو بھی گدے کو بھی ہم نے اللہ کے رسول برابر کر ڈالے، کیا ایسی بات نہیں، بات ایسی ہے عورت گئی تو ان کے خیال بدل جاتے ہیں، نماز میں عورت کی تصور آتا، کون گئی، کیا گئی، کیسا گئی، مجھے چاہتی کیا، اس کے واسطے گئی کیا، اس واسطے بولے سوائے اس لیے کہ عورت یہ پیاری چیز ہے، کوئی بھی ہو عورت بولے تو اس کے اندر نزاکت ہے، خوبی ہے، خوبصورتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ صاحب وہ کتا گدھا، ایسا نہیں، آدمی کا خیال بدل جاتا، اس واسطے اللہ کے پیارے رسول بولے ہیں سوائے ان کا مرتبہ گدھے کا، کتے کا، عورت کا یہ کیسا نہیں بولے، شیطان کالا کتا بولے اللہ کے رسول، کیوں کہ کالا کتا ہے کہ شیطان وہ شیطان آڑے آتا، گدھے کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں بولے حدیث میں، معلوم ہوتا کہ گدھے کے گزرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گدھا یہ برا جانور ہے جس کا گوشت حلال نہیں کھانا، اور اس کے جانے سے یوں سمجھیے کہ سب آدمی کے خیالات جیسے عورت کو دیکھ کر بدل جاتے ویسے ہی گدھے کو بھی دیکھ کر بدل جاتے، گھوڑے کا قصہ ویسا نہیں ہے، گدھے کا قصہ ویسا دوسرا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے شہوت سے، سب اس کو جانتے ہیں، ان 3 چیزوں کے گزرنے سے نماز آدمی کی ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب عورت بولے چھوٹی بچی گزر گئی تو چھوٹی بچی گزر گئی تو پرواہ نہیں، بڑی عورت، بالغ عورت، لڑکی وہ گزرے تو نماز بات ہے، چھوٹی بچیاں بھاگتے دوڑتے کرتے پرواہ نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول پڑھتے نماز پڑھ رہے تھے، ایک لڑکا بھاگ کر آیا، اسے ہاتھ بتائے، ٹھیک ہے، اور ایک آیا ہاتھ بتاؤ، ایک بچی آئی، ہاتھ بتاؤ، پاؤں بتاؤ، چلے گئے۔ اللہ کے رسول دیکھو بھائی بچیاں جو ہے
مردوں کو ہرا دیتا ایسا اللہ کا، چھوٹی بچی نہ ہو۔ ونبی سیدنا الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستر من الناس فاراد احد ان يستاذ بين يديه فليدفعه فإنما فليقاتله فإنما هو شیطان۔ اب ایک آدمی سترہ رکھ کر نماز پڑھتا، سترے کے باہر سے کوئی بھی گزرے کیا بھی نہیں، اندر سے گزرنا چاہتا ہے روکنا، گزرنا چاہتا ہے ڈھکلنا، پکڑ جا کے گرے گا، پرواہ نہیں۔ شیطان نماز پڑھ رہا ہوں رکو بولے تو نہیں رکتا، کیا ایسا بات نہیں کرنا بولتے ہیں اسے، تو زبردستی روک سکتے۔ اگر ہم سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ ہمارے سترے کے ہمارے بیچ سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس کو روک سکتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا۔ نبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضر من مر بين يديه۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے سامنے کوئی چیز سترا رکھ لے، لاٹھی ہے تو اسی کو رکھے، کچھ بھی نہیں ملتا تو ایک لکیر ڈال دے، یہ میری جگہ، وہ کچھ بھی لکیر مٹی میں ڈال دے گا، کچھ بھی کرے گا۔ اگر لکیر کی جگہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سترے کے واسطے رومال ہے، رومال ایسے رکھ دیا تو بھی سترا ہو جاتا ہے، لیکن اس حدیث کو محدثین ضعیف کہتے ہیں، کہتے ہیں سترا ہونا، کپڑا رکھ کے لکیر رکھنے سے سب سترا نہیں ہوتا بولے۔ اور ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاة شيء بدروا ما استطعتم۔ یہ حدیث میں تو ایسا بھی نماز کیا بھی رہنے سے ٹوٹتی نہیں، لیکن بچاؤ کرو، لیکن یہ حدیث پہلے زمانے کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرمائے کہ ان تین چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی، وہی صحیح بات ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز میں خشوع دو ہے، ایک تو ظاہر کا، ایک باطن کا۔ دل اللہ کی طرف لگانا یہ خشوع، باطن کا دل کا خشوع۔ بدن کا خشوع نماز میں کھڑے ہوئے تو ہاتھ ہلانا نہیں، پاؤں نہیں ہلانا، نگاہ ادھر ادھر نہیں جانا، ایک دم لکڑی کی طرح کھڑے ہو جانا۔ بعض لوگوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ سب کبھی وہ صحرا میں نماز پڑھتے، کھلی جگہ میں ایسے خشوع سے نماز پڑھتے کہ چڑیا پرندہ ان کو کوئی پتھر لکڑی سمجھ کر ان کے سر کے اوپر بیٹھ جاتے، ان رکوع کو گئے تو اڑ کر چلے جاتا پرندہ۔ اب ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، نماز کی حالت میں کھڑے رہتے نا، کھجاتے رہتے، بال نوچتے رہتے، ناک میں انگلی ڈالتے رہتے، بہت غلط بات ہے۔ کھڑے ہوئے نماز میں تو ایک دم اللہ کی طرف توجہ رہنا، اس لیے کہ ہم ایسا سوچیں اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے نا۔ ایک بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کیسا کھڑے رہتے بھائی، پسینہ گیا تو پوچھتے بھی نہیں۔ اب آدمی کے سامنے اتنی عزت کے ساتھ کھڑے تھے، کافی سر کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس کا خیال کرنا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے۔ دل ادھر ادھر جاتا، وہ دل ہمارے کنڈیشن میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم تو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ابھی میں پرسوں جمعے میں بھی بولا نا، ہمارے عقیدے کمزور رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ میں بولا ایک آدمی درگاہ کو جاتا، اس کا عقیدہ کیا کہ اولیاء دیکھتے بھی سب کو، خبر نہیں نا، دور سے جوتا نکال ڈالا، ہاتھ بن لگ جاتا، منڈی جھکا لگ جاتا، چمٹی کاٹو کیا بھی کاٹو، کھجاتا نہیں، دیکھتے ہی بھی نا، کیا بھی بیعت بھی کرے تک بھگا ڈالتے۔ ہم لوگ مسجد کو آتے نہیں، دل لگی، مذاق، کھیل، اور سب مسجد میں یہ وہ، اور نماز میں کھڑے ہوئے تو کچھ بھی فکر نہیں،
کیا کیا سب کرتے ہیں ہم لوگ مسجد میں. اب اس کا ایک بات ہی عقیدہ اولیاء دیکھتے ہیں ہم کو، اس واسطے ادب سے جاتا، جھک کر جاتا، اس وقت کیا بھی ہو جائے اسے بات بھی کرتا نہیں. ہم لوگ اپنی اللہ کے رسول فرمائے عبادت کرتے وقت ایسا سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تم کو دیکھ رہا. ہم لوگ نماز پڑھتے وقت کیا بھی خیال نہیں کرتے نا، ہمارے کپڑے بھی ویسے ہی رہتے، لباس بھی ویسے ہی رہتا، اور سب کبھی ایک پاؤں میں کھڑتے، کبھی ہاں منہ کھولتے رہتے. کیا مصیبت ہے، عقیدے کا بگاڑ یہ سب. میں بولا عقیدہ بولے تو لوگ اتنا ہی سمجھے، قبر پرستی نہیں کرنا، اولیاء سے مدد نہ مانگنا، تعویذ نہیں باندھنا، ایسا 2-3 چیزوں کو سمجھ کر سمجھے عقیدہ. نہیں جی عقیدہ یہ بھی عقیدہ. اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کہاں سمجھے تم؟ اگر اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو تم ایسے سب نہیں کرتے نا، کھجا نہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا نہیں کرتے نا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ فقال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا. یہودی ایسا نماز پڑھتے، یہ کراٹے والے کرتے نا ویسا. اللہ کے رسول فرمایا ایسا نہیں، کمر میں ہاتھ رکھ کر نماز نہیں پڑھنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ خشوع. عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا کھانا آ گیا، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو مغرب کی. اس لیے کہ عرب کے لوگ 2 وقت کھانا کھاتے تھے، صبح 10-11 بجے، پھر شام میں 5-6 بجے کھاتے تھے، 2 ٹائم ہی کھاتے تھے. اس لیے کہا کہ مغرب بعد میں پڑھو. اب کھانے کی طرف ہی توجہ رہے گی نا. کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کھانا کہاں ٹھنڈا ہو جاتے کہ الرحمن الرحیم، کیا پکائیں کی، گوشت ہے کہ مرغی ہے کہ مالک یوم الدین، مسالہ زیادہ ہے کہ کم. پوری نماز جو ہے تمہاری خراب ہو جائے گی نا. اس لیے پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو. کا خیال کیا. اسی طرح پیشاب کا کھانا بھی لگا ہے، نہیں جماعت چھوٹ گئی تو پرواہ نہیں، سب خالی کر کے پیٹ آ کے نماز پڑھنا چاہیے. ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح الا ساعۃ فإن رحمتہ تواجی رواه الخمسۃ باسناد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز شروع کر دیے، سجدے کو جانا ہے، زمین پہنچنا نہیں، وہ کنکر یہ سب برابر نہیں کرنا. خیال نہیں کھڑے ہو گئے، دیکھے کہ سوئی ہے یا کوئی بھی پن ہے، ایک بار ہٹا دیتا ہے. جب جب انہوں سجدے کو جاتے سب ٹھیک کر کو برابر کر، نہیں کرنا ویسے. کھڑے ہونے سے پہلے صاف کر لو، نماز شروع کرے بعد جب جب سجدے کو جاتے زمین صاف کر کے جاؤ، ایسا نہیں رہنا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر پھر کو دیکھ سکتے کیا؟ کہا نہیں، وہ شیطان جو ہے تمہاری نماز کو ادھر ادھر کرتا، ویسا مت کرو. بول تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں آدمی کو سجدے کی جگہ دیکھتے رہنا چاہیے. تشہد کے وقت انگلی کو دیکھنا چاہیے، باقی ادھر بھی ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت رہتی نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن من شماله وتحت قدمه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی حالت میں رہو، نماز کی حالت میں رہتے تم اللہ سے بات کرتے. اب ان کو تھوک آیا بلغما، مسجد تو میں بولا نا سادہ مسجد، زمین تھوکا تھوک ڈالے سامنے، جائز نہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جی تم، سیدھی طرف بھی نہیں تھوکنا، بائیں طرف کچھ بھی نہیں ہے، کون بھی کھڑے نہیں ہے، بائیں طرف تھوک لو. نہیں
زمین کو ذرا سا تھوک کے مٹی ڈال لو، نہیں وہ ٹیشو پیپر کیا بھی ہے نا، تھوک کے اس کو رکھو، جائز ہے نماز کی حالت میں۔ بلغم آ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالے، دستی اٹھائے، دستی اٹھا کے تھوکے، جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ وعنہ قال کان قرام لعائشة سترت بی جانب بیتها فقال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم امیتی عنا قرامتی هذا فإنه لا تزال تصاویر تعرض لی فی صلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، ایک پردہ لگا کر رکھے تھی، اللہ کے رسول نماز پڑھے تو سامنے پردہ، وہ پھول بوٹے یہ وہ کیا کہتے، اللہ کے رسول نے ہٹا دو اسے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سامنے بھی نہیں رہنا، دیکھتے نو نماز کی جگہ، سجدے کی جگہ سامنے بھی نگاہ پڑ جاتی نا، اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب بیل بوٹا ایسا سامنے پردے ڈال کر رکھے ہیں تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ہٹا دو میرے پاس سے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں نماز شروع کرتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کو دیکھ کر نماز شروع کرتا، نہیں دیکھنا اوپر، خاص کر جنازے کی نماز میں میں دیکھتا بہت سارے لوگ ایسا کرتے، اوپر دیکھ کر اس کا دھات بات جائز نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کرنا۔ ایسا ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہ کو چھین لے تو کیا کرو گے؟ عورت ہو مرد ہو سب کے لیے ہی حکم ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے اوپر دیکھ کر نماز نہیں شروع کرنا۔ جابر بن سمرہ وله عن عائشة رضی اللہ عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت الطعام ولا وهو يراجع الابصار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ہے، بھوک ہے، کھانا کھا لو، پیشاب پاخانے کو جانا ہے جاؤ، وہ روک کر نماز پڑھے تو نماز ہوتی نہیں بولے۔ اب نماز نہیں ہوتی بولے تو اس کا دو مطلب ہے، نماز ہوتی ہی نہیں پھر پڑھنا۔ دوسرے لوگوں نے کہا نماز ہو جاتی ثواب نہیں ملے، اس کو بولتے نماز کامل نہیں ہوتی بولتے، ایسا بولے، دونوں مطلب نہیں ہوتے۔ اور نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیقض ما استطاع۔ جمائی لینا، منہ کھولنا، یہ شیطان تم کو اکساتا ہے، اس کو دیکھ کے سب لوگوں کے منہ کھولتے، اس واسطے نماز کی حالت میں ہو غیر نماز میں چھینک جمائی لیتے وقت بند کرنا، اسے کان زور سے نوچے، زور سے ناک پکڑے تو چلے جاتے ہو، لوگوں کے سامنے منہ کھولے، دیکھنے والوں کو سب منہ کھولنے کی ہو جاتی، اللہ کے رسول منع فرمایا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھینکتے ہو جمائی لیتے ہوتے نہیں بولنا، اللہ کے رسول اس کو بھی منع کی، ایسا آواز نہیں نکالنا، منہ نہیں کھولنا جمائی کے وقت۔ یہ سب ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کر ہم لوگ بھی سیکھ گئے، وہ لوگ ایسے ہی آئے تو ہاں منہ کھولتے ہوئے، ہم لوگوں کو اسے نہیں کرنا ہے۔ دیکھو کتنی باتیں شریعت کے اندر ہیں، یہ سب جاننا چاہیے، ہم کو معلوم کرنا چاہیے، اس لیے دین کے احکام کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔